کی بھی ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ وہ ہر انسان کی شرح کے پاس ہے، وہ بیٹھا ہے۔ تو یہ وسیلے والا کانسیپٹ، یہ لوگ جاتے ہیں مزارات پہ اور وہاں پہ مانگنا، کوئی اولاد مانگ رہا ہے، کوئی نوکری مانگ رہا ہے، کوئی پیسے مانگ رہا ہے، تو یہ کیا دیکھیں کانسیپٹ ہے؟ اس کے بارے میں تو نہیں، ذرا دیکھیں اصل بتائیے گا۔ مسئلہ ایک تو کلیئر چیزیں ہونی چاہیے. سجدے کو اللہ نے منع کیا ہے. میرے یہاں بھی لوگ آتے ہیں، میں ان کو سمجھاتا بھی ہوں کو، ٹھیک ہے کہ نہیں. اب مسئلہ اس قسم کا ہے کہ وسیلہ تو رب نے دیا ہے، وسیلہ تو اللہ نے ختم جائز نہیں ہے، کیا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں. وسیلہ وسیلہ تو جائز ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تیسرے پارے میں فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، اے رسول کہہ دیجئے ان سے یہ آپ کی پیروی کریں، یہ آپ کی پیروی کریں گے تو میں ان صحیح۔ کی بخشش کروں گا. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر کلیئر جو ہے کہ آپ کو بتا دیا ہے کہ میرے نبی کی پیروی کرو گے تو میں آپ کو جو ہے آپ کی بخشش اور آپ سے پیار کروں گا. اب مسئلہ سارا یہی ہے کہ یہ جو اولیاء کرام ہیں، یہ اہل بیت جو ہے، یہ اہل بیت جو ہیں، یہ اب جیسے حضرت سیدنا امام عبداللہ شاہ غازی جو ہے، اب حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پڑ پوتے ہیں. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت سید امام مثنیٰ تھے. سید امام مثنیٰ کے جو اولاد نگینہ، سید امام مثنیٰ اور حضرت امام حسین کی صاحبزادی کو رشتہ ازواج میں رکھا گیا. اب ان کے جو صاحبزادے جو اولاد نگینہ جو آئے تو وہ حضرت سید محمد معاذ تھے. حضرت سید محمد معاذ کے جو صاحبزادے تھے حضرت سید امام نفس زکیہ. حضرت سید محمد امام نفس زکیہ کے جو صاحبزادے تھے حضرت سیدنا امام عبداللہ شاہ غازی، یعنی چوتھی بہت پیڑھی، قریب ترین، چوتھی جی جی پیڑھی سے. چوتھی یہ پیڑھی سے برِ ہیں۔ صغیر ہند میں، برِ صغیر ہند میں یہ اللہ کے فضل و کرم سے بہت بڑی شخصیتیں، اور اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اس خطے میں پہلی کوئی اہل بیت کی شخصیت کوئی تو داخل ہوئی ہے عبداللہ شاہ تو غازی ہیں۔ حضرت سیدنا امام عبداللہ شاہ غازی جو ہیں کہ وہ داخل ہوئے ہیں اس خطے کے اندر جو ہے کہ. اب مسئلہ سارا یہی ہے کہ میرے پیارے آقا دو جہاں سیدنا رسول اکرم صلی اللہ صلی علیہ اللہ علیہ وسلم وسلم۔ جو وجہ کائنات تھے، بے شک۔ خالق کائنات نے اپنے محبوب کے عشق میں اس کائنات کو بنایا ہے، اور پھر اپنے محبوب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی جو آزمائشیں لیں، اللہ کے محبوب نے اصل جو پریشانیاں امت پر آنی تھی وہ ساری پریشانیاں آقا دو جہاں سیدنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لی، جنہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور اللہ کا پیغام دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام خزانوں کی چابیاں میرے محبوب کو دے دو، اور اللہ کے محبوب نے واپس کر دی کہ مجھے اللہ کی چاہت چاہیے، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، تو مجھے ان خزانوں کی ضرورت نہیں ہے مجھے. اور کائنات جو وجہ کائنات ہے، اور وہ آپ ایک دفعہ جب مسجد سے نماز پڑھ کے نکلے تو جب نماز پڑھ کے نکلے تو آپ عمرے پہ ماشاءاللہ آپ جاتے رہتے ہیں، اپنا باب البکی سے جب بندہ نکلے باب السلام سے داخل ہو تو سیدھے ہاتھ پہ اگر 44 قدم آپ چلیں گے نا تو 44 قدم کے فاصلے پہ حضرت ایوب انصاری کا گھر ہوتا تھا. جی بالکل۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ آقا دو جہاں سیدنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں تو بھاگے بھاگے گئے اور انہوں نے گزارش کی، انہوں نے کہا آقا، میرے پیارے آقا آج تو اس غلام کے یہاں جو ہے نا کھانا نوش فرمائیں، آج مجھے عزت عطا کریں آپ، پیارے آقا آج مجھے عزت عطا کریں. تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے. آپ حضرت ایوب انصاری کے ساتھ گھر چل پڑے. تو جب گئے گھر تشریف رکھی تو حضرت ایوب انصاری بھاگے بھاگے گھر گئے اور جا کے انہوں نے کہا کہ ایک عمدہ اور لذیذ کھانا تیار کیا جائے. تو جب واپس آ کے بیٹھے تو جس وقت پیارے آقا دو جہاں سیدنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نگاہ پڑی، چہرہ مبارک پر، تو ایسے لگا کہ جیسے آپ کو بھوک شدت سے لگ رہی ہے. تو آپ فوراً اٹھے اور بھاگے اور باغ کی طرف گئے. تو جب آپ باغ گئے تو وہاں سے کھجوروں کا گچھا آپ نے توڑا، کچھ روٹیاں لے کے آئے اور وہ آقا دو جہاں سید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی. کہنے لگے پیارے آقا کھانے میں تھوڑی سی دیر ہے، تو جب تک آپ یہ کھجوریں نوش فرمائیں، کھجوریں کھائیں. تو آپ نے وہاں سے روٹی اٹھائی اور کچھ کھجوریں اس روٹی کے اوپر رکھی، اور حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جاؤ یہ میرے گھر
یہ فاطمہ کو، بی بی فاطمہ کو دے کے آؤ کہ 3 دن سے اس نے بھی کچھ نہیں کھایا. دیکھیں جو کائنات کا مالک، بے شک جس کے لیے کائنات بنائی گئی، کوئی شک نہیں. تو اور جنت کی سردار اما سیدنا فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جن کا واسطہ رب کو دیا جائے تو رب بھی وہ دعا نہیں رد کرتا، بے شک کہ وہ 3 دن سے جو ہے کہ وہ فاقد. تو ساری پریشانیاں تو میرے آقا دو سیدنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی ہیں، بے شک اہل بیت نے اٹھائی ہیں، ہمارے اوپر تو پریشانیاں رہی نہیں ہیں. تو کیا میرا رب جو ہے ان کا وسیلہ جو ہے کہ وہ میرا رب نہیں سنے گا؟ بڑی بات ہے جی وسیلے کے. تو جی آپ کنٹینیو کریں تو پلیز. بات دراصل یہ ہے کہ دیکھیں اصل منزل جو شروع ہوتی ہے ادب و احترام سے شروع ہوتی ہے. جی کہتے ہیں نا سمجھے؟ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. سبحان اللہ، کیا بات کہی. اگر آپ کو کسی کے ساتھ محبت ہے اور آپ اس کا ادب نہیں کر رہے ہاں، تو وہ اس محبت کا بھی کوئی فائدہ کوئی نہیں. فائدہ نہیں ہے اس کا. تو آپ ادب کے دائرے میں رہ کے اگر محبت کریں گے تو وہ ہاں، محبت بھی آئے کافی ہائے، قابل قبول تو ہوگی. وہی منزل ہی وہی ہے، جی ادب کے اس میں ہی منزل ہے ساری. تو اصل مسئلہ یہی ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا دنیا سیدنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ اعلیٰ شخصیت تھے کہ جن کے اخلاق سے لوگوں نے اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھا جن کے اخلاق سے.